عزیزان ملت اسلامیہ، ایک باپ نے بیٹے سے کہا تھا بیٹے کیا بننا چاہتے ہو؟ بیٹے نے کہا تھا ابا مجھے تو آپ جنرل بنا دیں، فوج کا کرنل بنا دیں، بڑا ماسٹر بنا دیں، بڑا ادھیکاری بنا دیں، مجھے آپ پڑھائیں۔ باپ نے کہا تھا بیٹے تو یہ سمجھتا ہے جنرل کرنل کی عزتیں بہت ہوا کرتی ہیں، ان کو لوگ بہت عزتیں دیا کرتے ہیں، میں تجھے ایسا بنا دوں کہ سب کی عزتیں تیرے سامنے ماند پڑ جائیں، سب کی عزتیں تیرے سامنے پھیکی پڑ جائیں۔ کہا ابا وہ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ کہا چلو بیٹے حضور کے مدرسے میں چلو، حضور کے گھر میں چلو۔ کہا حضور کا گھر بھی ہوتا ہے؟ کہا ہاں، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ کہا کیا کرنا ہے؟ ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے رہنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، اور 30 سپاروں کو 6666 آیات قرآنی اپنے سینے میں تجھے بسانی ہے۔ ابا پھر کیا ملے گا؟ کہا بیٹے تجھے وہ ملے گا جو کسی کرنل کو حاصل نہ ہوا، جو کسی جنرل کو حاصل نہیں ہوا، وہ کسی فوج کے کمانڈر کو حاصل نہیں ہوا، کسی MBBS ڈاکٹر کو حاصل نہیں ہوا، کسی عہدیدار کو حاصل نہیں ہوا۔ کہا کیا مطلب؟ ہاتھ پکڑا باپ نے، مدرسے میں لا کر کے بٹھا دیا، حضرت قاری شہزاد عالم صاحب قبلہ کے حوالے کیا، مفتی اعظم سرسی حضرت مولانا عالم رضا صاحب قبلہ نوری کے حوالے کیا۔ کہا حضرت بیٹے کو حافظ بنائیے، بیٹے کو عالم دین بنائیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے، پڑھتا رہا، ایک دن آیا اس کی دستار بندی ہوئی، ایک دن آیا اللہ اکبر کبیرہ وہ حافظ قرآن ہوا، وہ عالم دین متین ہوا۔ جب بیٹا عالم دین متین ہوا، کہا بیٹے آج میں تجھے بتا دوں کہ تیرے سامنے ماسٹروں کی عزتیں ماند پڑ جائیں گی، تیرے سامنے ڈاکٹروں کی عزتیں پھیکی پڑ جائیں گی، تیرے سامنے اللہ اکبر کبیرہ بڑے بڑے عہدیداروں کی بلندیاں تیرے سامنے ماند پڑ جائیں گی۔ کہا کیسے؟ ہاتھ پکڑا، لے کر کے جمعے کے دن مسجد میں پہنچا، ممبر پہ بٹھایا، بیٹا ممبر پہ بیٹھا ہے، اس کا باپ کھڑا ہوا ہے اور کہا ہے سب میری طرف توجہ کریں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس مسجد کے اندر بڑے بڑے ادھیکاری بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، ڈاکٹر ماسٹر بھی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے تھے۔ باپ نے بیٹے کو ممبر پہ بٹھایا اور کہا بیٹے تیری آرزو یہ تھی کہ تو ڈاکٹر بنے عزت ملے گی، تو ماسٹر بنے عزت ملے گی، اللہ اکبر کبیرہ تو عہدیدار بنے عزت ملے گی۔ دیکھ لے تو حضور کے ممبر پہ بیٹھا ہے جہاں ان ماسٹر اور ڈاکٹروں کے سروں کی بلندیاں ختم ہو رہی ہیں، وہاں سے تیرے طلبے کی بلندی شروع ہو رہی ہے۔ اللہ کی قسم باپ نے سمجھا دیا تھا جو حافظ قرآن کو مقام ملتا ہے وہ کسی دنیا دار کو مل ہی نہیں سکتا۔ بے شک زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ میں یہ بتائیے اپنے مشورے سے بھی دیا کرو یا جواب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی۔ سرسی والوں آپ سے میری گزارش ہے، مائک سے لاؤڈ سپیکر سے بہت دور تک آواز پہنچ رہی ہوگی، کسی بھی اپنے مطلب کیا ہے دنیاوی خصومت کی بنیاد پہ کسی بھی عالم سے آپ نفرت مت کرنا، کسی بھی رنجش اور جھگڑے کی بنیاد پہ آپ کی اللہ اکبر کبیرہ ایک مطلب کیا ہے سوچ الگ ہو سکتی ہے، مفتی صاحب کی سوچ الگ ہو سکتی ہے، حضرت مولانا امتیاز برکاتی کی سوچ الگ ہو سکتی ہے، قاری شہزاد عالم صاحب قبلہ کی سوچ الگ ہو سکتی ہے، مفتی شارق صاحب قبلہ نوری کی سوچ الگ ہو سکتی ہے، مولانا صادق صاحب قبلہ کی سوچ الگ ہو سکتی ہے، بھائی مفتی ارشاد صاحب قبلہ منظری خطیب و ایشیا کی سوچ الگ ہو سکتی ہے۔ ان تمام ذمہ داران علماء کرام کی سوچیں مختلف ہو سکتی ہیں، الگ الگ ہو سکتی ہیں، آپ کی سوچ الگ ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک علم کا معاملہ ہے، جہاں تک دین کا معاملہ ہے، یہ تمہارے رہنما ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی کسی دنیاوی خصومت اور جھگڑے کی بنیاد پہ عالم دین سے رنجش اور حسد رکھتا ہے وہ مریض القلب ہے، خبیث الباطن ہے۔ ان سے محبت اس لیے مت کرو یہ ہمارے دنیا میں کام آئیں گے، ان سے فقط اس لیے محبت کر لو اللہ اکبر کبیرہ ان کی محبتیں قبر میں کام آئیں گی، میدان محشر میں کام آئیں گی، آخرت میں کام آئیں گی، اس لیے کہ آپ سروے کر لو یہ ڈاکٹر، یہ ماسٹر، یہ انجینئر، یہ کرنل، جنرل، بڑے بڑے اللہ اکبر کبیرہ ڈگریاں لے کر کے پھرنے والے، خدا کی قسم تمام ڈگریوں کی طاقت، تمام عہدیداروں کے قلم کی قوت زمین کے اوپر کام آتی ہے۔
ہے، لیکن حافظ قرآن کی ڈگری قبر کے اندر کام آتی ہے، عابد دین کی ڈگری زمین کے اندر کام آیا کرتی ہے۔ دارے تکبیر، دارے رسالت، مسلک اعلی حضرت، چشم دستار بندی حضرت علامہ ناظم مظہری شاہی قبلہ سرزمین سرسی علماء اہل سنت۔ ایک بات بہت آسانی کے ساتھ سمجھ لو اور ذہن میں ڈال کے لے کے جانا، کسی امام کا، کسی عالم کا دل مت دکھانا، کسی کا مت دکھانا۔ ہم دیکھتے ہیں جلسوں میں، میں مخالف نہیں ہوں، میں سادات کے قدموں کا دھوبن پینے والا شخص ہوں، وہ مل جائے تو ہم اس کو معراج سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ کوئی چرس پینے والا، گانجا پینے والا، کوئی بھانگ پینے والا، یہ نشیڑی ہمیں نہیں سمجھائیں گے سادات کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، ہم بتاتے ہیں آؤ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ لیکن سنو، سادات کی محبت کرنا، سادات کے ساتھ ساتھ اپنے علماء کی محبت کرنا۔ کوئی سید صاحب آپ کے جلسے میں تشریف لا رہے ہیں تو آپ کی مطلب کیا ہے، حالت یہ ہوتی ہے اپنی مسجد کے امام صاحب کو بھول جاتے ہو کہ سید صاحب آ رہے ہیں یہ بخشوا دیں گے، سید صاحب آ رہے ہیں بس میں تو جنتی ہو گیا۔ مسجد کے امام کا دل دکھا رہے ہو، انہیں دعوت تک نہیں دے رہے ہو۔ ابا کا 40واں ہو تو سب سے پہلے دعوت کھاؤ گے، ایک نوالا ہی چاہے کھاؤ لیکن کھا کے جاؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سادات کو، آل رسول کو، نائب رسول کو الگ مت کرو، بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ میرے آقا نے فرمایا خلقت السادات من صلبی وخلق العلماء من صدری۔ جو سادات ہیں جنہیں تم سید کہتے ہو یہ تمہارے نبی کی پشت سے نکلے ہیں، اور جنہیں تم عالم کہتے ہو وہ تمہارے نبی کے سینے سے نکلے ہیں۔ بولو سینے سے نکلے ہیں۔ خدا کی قسم، احترام کریں اپنے علماء کا، عزت کریں اپنے علماء کی، تبھی سادات کی محبت کام آئے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کو چھوڑ کے سادات کی محبت آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ علماء کو اگنور کر کے پسے پشت ڈال کے، اپنے اماموں کو پسے پشت ڈال کے آپ کو سادات کی محبت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں سادات کو بلاؤ تو اپنے اماموں کو مت بھولو، پیروں کو بلاؤ تو اپنے اماموں کو مت بھولو، پیر فقیروں کے چکر میں اپنے اماموں کو پسے پشت مت ڈالو۔ جب تمہارا انتقال ہوگا 100 کلومیٹر کی دوری سے تمہارا پیر دعا کرنے کے لیے آپ کو بخشوانے نہیں آئے گا، قرآن کی آیت پڑھنے نہیں آئے گا، تیری مسجد کا امام ہی تیرے لیے قرآن پڑھ پڑھ کے تجھے اشار کرے گا، تیری مسجد کا امام ہی ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کرے گا۔ یہ مفتی عالم صاحب قبلہ نوری، ناظم رضا تو بہت دیر کے بعد آئے گا، مفتی ارشاد نوری بہت دیر کے بعد آئیں گے منظری صاحب، لیکن مفتی عالم صاحب قبلہ نوری دن میں بلاؤ تو آئیں گے، رات میں بلاؤ تو آئیں گے۔ اپنے مقامی علماء کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ بات بڑی لمبی ہو رہی ہے، میں نے مفتی صاحب قبلہ سے بہت کم وقت مانگا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بات یہ، ہمارے بیٹے بھی عالم دین بنے، بیٹے بھی حافظ قرآن بنے، ساتھ ساتھ بیٹیاں بھی پڑھنی چاہیے، بیٹی بھی کنیز فاطمہ بننی چاہیے، بیٹی بھی عالمہ بننی چاہیے۔ اگر یہ سنگم دیکھنا ہے تو قاری شہزاد صاحب قبلہ نوری کے گھر میں دیکھو، بیٹے اور عالم، بیٹیاں عالمہ، زور سے بیٹے بھی پڑھائے، بیٹیاں بھی پڑھائی۔ کیوں؟ قاری صاحب کی سوچ بہت دور تک دیکھ رہی ہے، اس لیے کہ بیٹا عالم بنے گا، بیٹا دیندار بنے گا تو دین گھر تک رہے گا، دین بچوں تک رہے گا۔ لیکن بیٹی عالمہ بن گئی، بیٹی فاضلہ بن گئی، بیٹی دیندار بن گئی تو دین، علم، دین کی دولت صرف گھر تک، بچوں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ نسلوں تک جائے گی، نسلوں تک۔ ایک ماسٹر نے
तमाम बच्चों को उठा करके सबकी सोचें, एक दिन सबको उसने इम्तिहान लिया, कहा बेटे आप उठो और ये बताओ हमें तुम क्या बनना चाहते हो। देखो बेटी अगर किसी के घर में कोई लड़की आए दुल्हन बना करके लाओ और वो आलिमा हो, दीनदार हो, तो 3 नस्लों तक कैसे पहुंचता है। तो मास्टर साहब ने पूछा सिराज भाई कि ये बताओ बेटे क्या बनना चाहते हो। तो कहा सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। दूसरे से कहा बेटा आप बताओ आप क्या बनना चाहते हो। कहा सर मैं बताऊं मैं पायलट बनना चाहता हूं। कहा तुम बताओ। कहा सर मैं बताऊं मैं पुलिस महकमे में जाना चाहता हूं। तुम बोले मैं आर्मी विभाग में जाना चाहता हूं। बड़ी बड़ी सोचें जो अब्बा बना रहे हैं, जो अम्मा बना रही हैं, वही बच्चे आकर के वो अपने टीचर को बयान करने लगे। एक बच्चा उठा आहिस्ता बोला सर मैं भी बताऊं। कहा बेटे तुम्हें भी परमिशन है, तुम भी बोलो आप भी बोलो। तो बच्चा कहने लगा सर मैं बताऊं मैं हुजूर का सहाबी बनना चाहता हूं, हुजूर का सहाबी बनना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, हुजूर का सहाबी बनना चाहता हूँ। इस टीचर ने कहा था, सर ने कहा था बेटा ये तो बताओ कि तुम पायलट बनोगे, तुम डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे, मेहनत करोगे बन जाओगे, लेकिन तुम सहाबी कैसे बन सकते हो। सहाबी तो वो होता है जिसने ईमान की हालत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई। हुजूर से बोलो सोहबत पाई हो। कहा बेटे तुम हुजूर की सोहबत नहीं पा सकते, तुम सहाबी कैसे बनोगे। वो बच्चा कहने लगा देखो बेटी अगर दीनदार है, बेटी अगर आलिमा है, खुदा की कसम नस्लों तक दीनदारी हो जाती है। घर तक दीन नहीं बल्कि नस्लों में दीन पैदा हो जाता है। उस बच्चे ने कहा था सर जब मैं सोने के लिए जाता हूँ, जब मैं सोने लग जाता हूँ, मेरी माँ मुझे रोजाना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का किस्सा सुना के सुनाती है। मेरी माँ कभी अबू बकर सिद्दीक का किस्सा सुनाती है, कभी उमर फारूक आजम का किस्सा सुनाती है। इसलिए मैं उनकी दास्तान सुन सुन के मेरे दिल में तमन्ना है कि मैं हुजूर का सहाबी बनना चाहता हूँ, मैं हुजूर का आशिक बनना चाहता हूँ। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कारी शहजाद आलम साहब ने जहाँ बेटों को पढ़ाया वहाँ बेटियों को भी पढ़ाया। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी उलमा अहले सुन्नत। बहुत और सुनो जब तुम्हारे बेटे डॉक्टर मास्टर बनकर आएंगे ना तो तुम डरोगे। जमीन बेच कर डिग्री दिलाई थी अम्मा, जो अम्मा जेवरात बेच के बेटे को बनारस भेजा था, कोचिंग कराने भेजा था, जना कहां कहां भेजा था। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो बेटा कामयाब होकर आया है, ओहदेदार बन के आया है। अम्मा डर रही हैं कहीं मेरे लहजे से बेटा नाराज ना हो जाए, अब्बा डर रहे हैं कहीं बेटा नाराज ना हो जाए। लेकिन आपने अपने बेटे को मदरसे में भेजा था, आपका बेटा सोहबत पा के आया है इन उलमा की। हजरात वो बात कर रहा है तो नरम लहजे से कर रहा, नीची आवाज से कर रहा है। वो उसको ये ख्याल है कहीं अब्बा मेरी बात से नाराज ना हो जाए, कहीं अम्मा नाराज ना हो जाए। फर्क ये है अल्लाह अकबर दुनियावी तालीम में और दीनी तालीम में जब बेटा दीनदार बन के आता है तो उससे डर होता है कि अब्बा नाराज ना हो जाए, अम्मा नाराज ना हो जाए। लेकिन यही बेटा जब आपका दुनियावी तालीम हासिल करके लौटता है, अब अब्बा डर रहे हैं, अब अम्मा डर रही हैं, कहीं हमारी बात से हमारा बेटा नाराज ना हो जाए, कहीं हमारी बात से हमारा लाल नाराज ना हो जाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए इस नाचीज का नाक़िस मशवरा आप सबके लिए है। बात को समेट के खत्म कर लो, सुनो नाक़िस मशवरा है मेरा। हजरात आपको अल्लाह ने 5 बेटे दिए हैं, होना तो ये चाहिए सबको हुजूर की शरीयत का आलिम बना दो, 5 को लाके डाल दो मदरसे में। कहां से खाएंगे, कहां से नहीं खाएंगे, तुम नहीं खिलाओगे, अल्लाह खिलाने वाला है। वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, अपनी औलादों को कत्ल ना करो। नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, तुमको भी हम रिस्क देते हैं और तुम्हारे बच्चों को भी हम रिस्क देते हैं। तुम्हारी हैसियत नहीं है अपने बेटे को एक निवाला खिलाने की भी, तुम्हारी हैसियत नहीं है 1 रुपया
کیفیت کمانے کی بھی تمہاری حیثیت نہیں ہے خدا کی قسم. روزی دینے والا کون؟ بولو اللہ. زور سے بولو کون ہے؟ اللہ ہے. تمہیں پالنے والا اللہ ہے. تمہارے بچوں کو پالنے والا اونچا بولو اللہ ہے. اللہ عزیزان ملت اسلامیہ اس لیے ماسٹر بن کے اونچی پوسٹ پہ پہنچے گا تو سیلری زیادہ ملے گی, منتھلی پیسہ زیادہ ملے گا. پیسے کے لیے مت پڑھاؤ, اللہ اکبر کبیرہ, دین کے لیے پڑھاؤ, دین کے لیے, خدا کی قسم دین کے لیے پڑھاؤ. یہ مدرسے مضبوط کر دو. اپنے لالوں کو آج امیر آدمی مدرسے میں بیٹا بھیجنے کو عیب سمجھتا ہے, اپنے لال کو مدرسے میں پڑھانے کو وہ عیب سمجھتا ہے. عیب پیسہ ہو, چودھری کا بیٹا مدرسے میں حیرت ہے, ماسٹر کا بیٹا مدرسے میں حیرت ہے, ڈاکٹر کا بیٹا مدرسے میں نہیں, چودھری کا بیٹا مدرسے میں نہیں, زمیندار کا بیٹا مدرسے میں نہیں, پیسے والے کا بیٹا مدرسے میں نہیں, میمن کا بیٹا مدرسے میں نہیں, امیر کا بیٹا مدرسے میں نہیں, رکشہ چلانے والے کا بیٹا مدرسے میں ہوگا, مزدوری کرنے والے کا بیٹا مدرسے میں ہوگا. او امیروں تمہیں تمہارا مال مبارک ہے, او امیروں تمہیں تمہاری دولت مبارک ہے, اس رکشہ چلانے والے کو قرآن مبارک ہے. قرآن کہتا ہے لال فاقہ کرنا پڑے تو فاقہ کر لے, لیکن قرآن کو مت چھوڑنا. او لال سوکھی ٹکڑے کھانے پڑے تو گزارا کر لینا, لیکن قرآن مت چھوڑنا. یہ وعدہ کر کیا بات ہے گھر سے. او ابا تیری شفقتوں سے دور تو رہ سکتا ہوں, او اماں تیری ممتا سے دور رہ سکتا ہوں, او میری بہن ہمشیرہ تیرے پیار کو چھوڑ سکتا ہوں. قرآن کے لیے ابا کی شفقت, اماں کی ممتا, بہن کا پیار, بھائی کا لاڈ سب چھوڑ سکتا ہوں, لیکن قرآن نہیں چھوڑوں گا, قرآن نہیں چھوڑوں گا. آواز آتی ہے او میرے بندے تو قرآن نہیں چھوڑے گا تو قرآن تجھے بھی نہیں چھوڑے گا. جب یہ کفن پہن کے اللہ اکبر مساری میں لیٹ کے قبر میں جاتا ہے, منکر نکیر آتے ہیں تو قرآن ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے. قرآن کہتا ہے سوالات کیا کر دیں گے, جائیے جائیے جائیے, اللہ اکبر کبیرہ. قرآن کہتا میں تیرا ساتھی ہوں, تیرا ساتھی ہوں, تو مجھے پڑھتا تھا میں تیرا ساتھ دوں گا. اور لوگوں قرآن سے محبت کرو, پیار کرو. آج قرآن پڑھنے والوں کو پاگل کہتے ہو پاگل, قرآن سے پیار کرنے والوں کو دیوانہ کہتے ہو دیوانہ. ایک کے اندر لوگ اس کو صوفی کہہ رہے تھے, اس کو پاگل کہہ رہے تھے. اس بیچارے سے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, نماز کے بعد سب نمازی آ جاتے تھے, قرآن اٹھاتا تھا یہ دیوانہ, سر پہ رکھ کے کہتا تھا مجھے نہیں پتا تجھ میں کیا لکھا ہے, لیکن جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر قرآن کو رحل پہ سجا لیتا, قرآن کھول کے بیٹھ جاتا, قرآن کے ہر ہر پنے کو پلٹتا. اللہ اکبر کبیرہ. ہر لائن اور ہر آیت پہ انگلی شہادت چلاتا اور کہتا ہے قرآن مجھے نہیں پتا تیرے اندر کیا لکھا ہے, لیکن جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے, جو بھی لکھا ہے. ہر لائن پہ انگلی چلا رہا ہے, ہر آیت پہ انگلی پھیر رہا ہے. انگوٹھا چھاپ ہے بیچارہ, کپٹ ہے کپٹ بیچارہ. قرآن اسے پڑھنا آتا نہیں تھا, کسی مدرسے میں گیا ہی نہیں تھا, کسی مکتب میں گیا نہیں تھا. اللہ اکبر کبیرہ. ہر آیت پہ انگلی پھیر کے کہتا تھا یہ بھی حق لکھا ہے, یہ بھی سچ لکھا ہے, یہ بھی حق ہے, یہ بھی سچ ہے. لوگ دیکھ کے کہتے تھے دیکھو دیوانہ ہے دیوانہ, دیوانہ ہے دیوانہ. قرآن کو کہتا تھا یہ بھی سچ ہے, یہ بھی حق ہے. جب اس دیوانے کا انتقال ہوا, اس کو غسل دے کر کے اس کو کفنایا گیا, مسیری میں لیٹا. نماز جنازہ کے بعد جو لوگ دیوانہ کہتے تھے, جو پاگل کہتے تھے پاگل, جب انہوں نے اس دیوانے کو قبر میں اتارا نا, اللہ اکبر کبیرہ. انہی لوگوں کا بیان ہے جو حقیر سمجھتے تھے, جو دیوانہ کہتے تھے, جو پاگل کہتے تھے, ان کا بیان ہے. وہ خدا کی قسم ہم تو جس کو دیوانہ کہتے رہے وہ بازی مار گیا, بازی وہ بہت آگے نکل گیا. اس لیے کہ جو قرآن کو سر پہ رکھ کے کہا کرتا تھا مجھے نہ پتا کیا لکھا ہے, لیکن جو بھی لکھا ہے حق لکھا ہے, سچ لکھا ہے. کہتے جب اس کو قبر میں رکھا گیا, اور خدا کی قسم اسے قبر میں بعد میں رکھا گیا, قرآن کا جلوہ اس کی قبر میں پہلے موجود. بے شک زندہ باد. تکبیر. دار رسالت مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, کشف دستار بندی علماء اہل سنت, دار حیدری علماء اہل سنت. عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت, بستی بستی کریا کریا. گزارش ہے آپ سے, بس بچے پڑھو, اپنے لیے پڑھو, فوٹو پپڑی جم رہی ہوگی.
زبان پہ خشکی آ رہی ہوگی. تیرے ڈاکٹر ماسٹر شہزاد خان صاحب آئے, اب بولو دیکھو یہ ہے بی اے کی, یہ ہے ایم اے, یہ فلا, یہ فلا. کہا بیٹے اسے مت بتا, یہ بتا قرآن والا قرآن کا حافظ کدھر ہے. وہ آ کے کہے گا ابا ڈرو متو, تم نے مجھے مدرسے کی چٹائی پہ مجھے چٹائی پہ بٹھانا تمہارا کام تھا, اب دیکھو میں تمہارا کیسے کام کرتا ہوں. حقیر جانے والوں مر کے دیکھو, حقیر جاننے والوں ان کی پاور کو تمہیں پتہ چلے گا. اب وہی بیٹا اپنے باپ کی پیشانی پہ ہاتھ لگا رہا, وہی بیٹا یاسین شریف پڑھ پڑھ کے دم کر رہا, سورہ رحمان پڑھ رہا ہے. اس کی روح باپ کی ایسے نکلی جیسے آٹے سے, گندی ہوئی آٹے سے بال کھینچ لیا جاتا ہے. ایک حافظ کے باپ کی روح نکل گئی, اس کے فادر دنیا سے چلے گئے. اب وہی باپ, ڈاکٹر ماسٹر سب ڈر رہے ہیں ہاتھ لگاتے ہوئے. بوڑھی ہوئی نا, وہ میت ہو گئی, مردہ ہو گیا. یہ بیٹا کہہ رہا ابا تم نے مجھے سوکھے روٹے کھلائے, سوکھے ٹکڑے کھلائے تھے نا ابا, میں تمہارے پیار سے دور رہا تھا, تم نے مجھے قرآن دیا تھا, دیکھو اب قرآن بھی تمہارے کام آئے گا, قرآن کا حافظ بھی تمہارے کام آئے گا. بیٹا ڈٹ گیا, کہا لاؤ نہلانے والے کو. کہا کس کو؟ بولے وہ لیتا 1000 روپے, اسے لاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. کہا کیوں لاؤ صاحب؟ یہ میرا باپ ہے, میں اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا. مدرسے میں پڑھنے والا نہیں, الکسارا صاحب اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا. کہا کفن کون پہنائے گا, کفن کون رکھے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ تو بڑی بڑی ڈگرے لے کے ادھر ادھر پھرتے رہے, ادھر ادھر آتے جاتے رہے, انہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا اللہ اکبر کبیرہ کفن کیسے رکھا جاتا ہے. اس بیٹی نے کفن بھی رکھا, اللہ اکبر کبیرہ. پھر باپ کی باڈی کو نہلا کر کے اس کفن کے اندر رکھا گیا, کفن کو باندھ دیا گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, اب جنازہ اٹھا گئے باپ کا, چلے ہیں وسیع و عریض میدان میں. عزیزان ملت اسلامیہ, کسی کی نماز جنازہ مفتی اعظم سرسی حضرت علامہ مفتی عالم رضا خان صاحب قبلہ نوری اللہ اکبر حضرت پڑھائیں. کسی کی نماز جنازہ حضرت قاری شہزاد عالم صاحب قبلہ نوری پڑھائیں. لیکن اس باپ کا بیٹا قرآن کا حافظ تھا, وہ بولا حضرت میں اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا. مفتی صاحب نے بھی کہا بیٹے تم پڑھا دیو. اللہ اکبر, آپ پڑھاؤ, آپ کے پڑھانے سے زیادہ فیض پہنچے گا آپ کے والد ماجد کو. ماسٹر ہٹ گئے, ڈاکٹر ہٹ گئے, انجینئر ہٹ گئے, اس لیے کہ پاور تو ہے ڈگریوں میں, طاقت تو ہے ڈگریوں میں, لیکن زمین کے اوپر تک ہے یہ پاور, زمین کے اوپر تک ہے یہ طاقت, زمین کے اندر پھیل ہے پھیل. اللہ اکبر کبیرہ. وہاں یہ ایپل اور ایپل کام نہیں آتا, وہاں کیٹ اور ڈوگ کام نہیں آتا, وہاں قرآن کام آتا. زور سے بولو کیا کام آتا؟ وہاں قرآن کام آتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, سب پیچھے ہٹ گئے. یہ بیٹا ڈٹا ہے, اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے, باپ کی نماز جنازہ اس نے پڑھائی ہے. اس کے بعد قبر میں اترنے کا نمبر آیا ہے, وہ تو پتلون پہن کے آیا ہے, لندن سے آیا ہے. حافظ جی کہتے رہے تھے بھائی آ جاؤ, باپ کی سانسیں چل رہی ہیں. کہا آ جاؤں گا آ جاؤں گا, یہاں پہ بڑی مصروفیات ہے. ڈاکٹر بھائی نے منع کر دیا, انجینئر نے منع کر دیا, اب سانسیں اٹک رہی ہیں تو بھائی آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ لوگوں, باپ سے جتنا پیار حافظ کر سکتا ہے وہ اور کوئی بیٹا نہیں کر سکتا. جتنا پیار ماں سے ایک عالم دین کر سکتا ہے اتنا کوئی اور نہیں کر سکتا. اسے نہ پتا باپ کا درجہ کیا ہے, اسے نہ پتا ماں کا مقام کیا ہے, لیکن یہ جو مدرسے میں پڑھ کے آیا ہے اسے بتایا گیا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. جو مدرسے سے پڑھ کے نکلا ہے اسے بتا دیا گیا ہے رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے, باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے. یہ ڈٹا, اور اس نے ڈٹنے کے بعد اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. سب چلے گا بھکتی, چاول, مہمان بھوکے نہ جائیں, سب کھانا کھا کے جائیں. اپنے اپنے سسرالیوں کو دیکھ رہے ہیں, میرا نہ نکل جائے, میرا نہ نکل جائے. سسرالیوں کی فکر ہے ان ظالموں کو, جسے باپ کی فکر ہے وہ ہے حافظ, وہ ہے عالم. حضور نے فرمایا اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر میں ایک اونٹ جمل ذبح ہوتا ہے اور پھر اس کا اونٹ اس کا گوشت تقسیم ہوتا ہے, اتنی دیر بیٹھو اپنی میت کے پاس. یہ بیٹھا, کہا ابا میں ساتھ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, آپ نے مجھے مدرسے میں پڑھایا نا, سب ساتھ چھوڑ گئے میرے بھائی, میں نہیں چھوڑوں گا آپ کا ساتھ. یہ قرآن کھول کے بیٹھ گیا. ادھر یہ اللہ کو رحمان کہہ رہا تھا, رحیم کہہ رہا تھا. ابا کے عمل جو اچھے نہیں تھے, نامہ اعمال میں نیکیاں کم تھیں, خالی ہاتھ تھا, وہ تہی دست تھا, خالی دامن تھا, پاپی تھا, پاپی باپ, مجرم تھا, مجرم, عاصی و خاطی تھا. لیکن اللہ رب العزت نے بیٹے کے اداؤں کو دیکھا. بیٹا اس کا کہہ رہا ہے کبھی اللہ کو رحمان, کبھی رحیم کہہ رہا ہے.
ہے. اللہ بولا فرشتوں واپس آ جاؤ, واپس. رب فرما رہا ہے واپس آ جاؤ. یا اللہ تو نے تو حساب کتاب کے لیے بھیجا, ابھی تو سوالات قائم کیے, جوابات بھی نہ ملے, تو کہتا واپس آ جاؤ. کہا فرشتوں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. ارے دیکھو قبر کے سرحانے اس کا بیٹا بیٹھ کے مجھے کبھی رحمان کہہ رہا کبھی رحیم کہہ رہا ہے. یہ میری غیرت کو حیا آتی ہے جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان کہہ کر کے پکارے, مجھے رحیم کہہ کر کے پکارے. میں اس کے باپ سے اللہ اکبر کبیرہ حساب و کتاب کراؤں, میں اس کے باپ کو عذاب دوں؟ نہ فرشتوں, میں نے اس کے بیٹے کی اداؤں کو دیکھا ہے, میں نے اس پاپی کے پاپوں کو اور اس مجرم کے جرموں کو نہیں دیکھا ہے. اور فرشتوں اس کا بیٹا اس کی قبر کے سرحانے بیٹھ کے جب سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا ہے, کبھی مجھے رحمان کہہ کر کے پکار رہا ہے, کبھی رحیم کہہ کر کے پکار رہا ہے, کبھی غفار کہہ رہا ہے, کبھی ستار کہہ رہا ہے. او فرشتوں میں نے اپنی رحمت کا قلم اس کے بیٹے کے قرآن پڑھنے کی برکت سے اپنی رحمت کا قلم اس پاپی کے جرموں پہ چلا دیا ہے اور اس کو اللہ اکبر کبیرہ جنتی بنا دیا. بے شک زندہ باد زندہ باد. اللہ رب العزت ہم سبھی کو اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجنے کی توفیق دے. اللہ ان امیروں کو ہوش دے, مرنے سے پہلے ہوش دے دے. اللہ انہیں بھی دیندار بنا دے. اللہ ان کے بچوں کو بھی قرآن دے. قرآن پہلے دے, آیت الکرسی پہلے دے, دنیا کی کرسی بعد میں دے. یہ دعا کیا کرو, آیت الکرسی پہلے اور دنیا کی کرسی اونچا بولو بعد میں. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی شارق صاحب قبلہ نوری دہلی سلطان پوری کی جامع مسجد اس کے امام ہیں, سمجھ رہے؟ الحمدللہ ایسا نہیں کسی چھوٹی موٹی مسجد میں امام, بہت بڑی مسجد میں, اس علاقے کی جامع مسجد ہے مسجد شہداء اسلام, سمجھ رہے؟ الحمدللہ.